بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی کا نام ذاکر نائک ہے، اندھیروں سے ہم کلام ذاکر نائک ہے۔ داعی اسلام ذاکر نائک ہے، خادم اسلام ذاکر نائک ہے۔ تقابل ادیان جس کا سب سے موضوع ہے الگ، ترجمان عالم اسلام ذاکر نائک ہے۔ کیمبل امریکی کو ناکوں چنے چبوا دیے، کیمبل امریکی کو ناکوں چنے چبوا دیے، دلیل سے مبلغ اسلام ذاکر نائک ہے۔ اختلاف رائے پر بد زبانی ہے غلط، اختلاف رائے پر بد زبانی ہے غلط، اختلاف رائے کا احترام ذاکر نائک ہے۔ ان کی کچھ باتوں سے نالاں ہم بھی ہیں، ان کی کچھ باتوں سے نالاں ہم بھی ہیں، مگر قابل احترام ذاکر نائک ہے۔ انصاف کو اپناؤ تم اے سرور اسلامی، انصاف کو اپناؤ تم اے سرور اسلامی، انصاف ہی سے دعوت اسلام ذاکر نائک ہے۔ واجب الاحترام برادران اسلام، ذاکر نائک کی شخصیت کے بارے میں، ان کی خدمات کے بارے میں اور ان کی جو تقابل ادیان پر کوششیں ہیں ان کے بارے میں ہم اپنی مبنی بر انصاف کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد ہے کہ دیانت دارانہ جو بات ہے، مبنی بر انصاف جو بات ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں ہمیں وہ کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک انڈیا میں پیدا ہونے والا ایک بچہ، پھر مختلف قسم کے سکولوں کالجوں میں پڑھنے والا بچہ، پھر آہستہ آہستہ دینی تعلیم کی طرف بڑھنے والا بچہ، اور پھر اسلام سے محبت کی بنیاد پر تقابل ادیان کا مطالعہ کرنے والا یہ نوجوان بڑھتا گیا اور بڑھتا ہی چلا گیا۔ عالم عرب کے ایک مشہور عالم دین ہیں احمد دیدات، وہ تقابل ادیان پر ایک اتھارٹی تھے اور ایک ماسٹر مائنڈ وہ رکھتے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی جوانی میں ان سے متاثر ہوئے، ان سے ملاقاتیں کیں، ان کا انداز گفتگو اور تقابل ادیان پر ان کے مناظرے دیکھے، ان سے بہت متاثر ہوئے اور ان کو اپنا روحانی استاد تسلیم کر کے اپنے علم اور تقابل ادیان پر اپنے مطالعہ اور تحقیقات کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا۔ تقابل ادیان پر مطالعہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہرت دی اور بہت سارے مناظرے انہوں نے کیے۔ امریکی سائنسدان اور ڈاکٹر کیمبل سے ان کا عیسائیت کے اوپر بڑا بھرپور قسم کا مناظرہ ہوا، جس کا عنوان تھا قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں۔ کئی گھنٹوں پر مشتمل یہ مناظرہ تھا جو امریکہ میں ہوا، امریکہ کے ایک ٹی وی چینل سے، جسے براہ راست نشر کیا گیا، اور اس مناظرے کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے فتح حاصل کی اور ڈاکٹر کیمبل امریکی جو ہے اس میں شکست سے دوچار ہوئے، جس کے نتیجے میں پورے امریکہ کے اندر جو ہے ایک شور مچ گیا اور بہت سارے عیسائیوں نے اسلام سے متاثر ہو کر کلمہ اسلام پڑھ لیا۔ اسی طرح ان کا ایک مناظرہ بڑا مشہور زمانہ ہے جو انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ کیا۔ ہندوؤں کے ایک بہت بڑے پنڈت، بلکہ ہندوستان کے سب سے بڑے پنڈت روی شنکر کا ان سے مناظرہ ہوا، جس میں اس پنڈت کو بھی دلائل کے ساتھ انہوں نے عبرتناک ذلت سے دوچار کیا اور ہندو مذہب کے بطلان کو ثابت کیا اور اسلام کی صداقت کو انہوں نے بیان کیا۔ اس طرح کے دیگر چھوٹے بڑے سینکڑوں مناظرے یہ تقابل ادیان پر کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ چینل کے مطابق، ان کی ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 17 لاکھ لوگ ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، اور ایک اور رائے کے مطابق تقریباً اب تک، چونکہ الجزیرہ کی جو رپورٹ ہے
وہ 2016 سے 2022 تک کی رپورٹ ہے۔ آج 2024 ہے، ایک رائے کے مطابق تقریباً 20 لاکھ افراد ان کے ہاتھوں پر کلمہ اسلام پڑھ چکے ہیں، فللہ الحمد۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو ان کو حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ ان کو ان کی اخلاص کے ساتھ غیر مسلموں کو دعوت دینے کی وجہ سے عطا کیا، جسے ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس پر خوش ہونا چاہیے۔ اچھی باتوں کی ہمیشہ تعریف کرنی چاہیے۔ جہاں کوئی اختلاف رائے ہے تو انصاف پر مشتمل اختلاف رائے بھی کرنا چاہیے اور رہنمائی بھی کرنی چاہیے، لیکن لچر زبان، بد زبانی، بد اخلاقی، بد تہذیبی کا رویہ اختیار کرنا یہ ایک مسلمان کے اور ایک مسلمان عالم دین کے شایان شان نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس طرح دعوت اسلام دیتے گئے، دنیا میں ان کو بہت زیادہ شہرت ملی، کئی بادشاہوں نے اور کئی عرب ممالک کے سربراہوں نے انہیں مختلف قسم کے انعامات سے نوازا، ایوارڈ دیے، ان کی خدمات کو سراہا، بلکہ ان کے روحانی اور علمی استاد احمد دیدات ان کو دیدات پلس کے نام سے جو ہے ان کا تعارف کروایا کرتے تھے، اور کئی مرتبہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقابل ادیان کے معاملے میں یہ میرے کام سے بھی بڑھ کر کام کر گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مجھ سے بھی بڑھ کر کام کرنے کی ہمت اور توفیق عطا کی ہے۔ تو ان کا استاد ہی ان کے حق میں گواہی دے رہا ہے۔ برادران اسلام، ڈاکٹر ذاکر نائک اس طرح عالم اسلام کے ایک ترجمان بنتے گئے، اور انہوں نے علمی دنیا میں تقابل ادیان کے موضوع پر شاندار کارنامہ ہائے نمایاں سر انجام دیے، جس کی بدولت وہ غیر مسلم دنیا کے لیے اسلام کی پہچان بن گئے۔ حتیٰ کہ بھارت، انڈیا، ہندوستان، انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے لیکچرز کی وجہ سے اور ان کی دعوت کی وجہ سے، ان کے مناظروں کی وجہ سے ہندو تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں، تو مسٹر مودی کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ان کو اگر ملک سے باہر نہ نکالا گیا تو خطرہ ہے کہ پورا ہندوستان ہی کہیں کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمان نہ ہو جائے۔ لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ ہر باشعور ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک یاد رکھیں، نہ تو کوئی بہت بڑے محدث ہیں، اور نہ کوئی بہت بڑے فقیہ اعظم ہیں، اور نہ کوئی بہت بڑے جو ہے اسلام کے ہر شعبے کے اندر کوئی بہت بڑے محقق اسلام ہیں، بلکہ وہ تقابل ادیان کے ایک طالب علم ہیں۔ وہ اپنے آپ کو طالب علم ہی کہتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ان کے کام ہیں وہ اپریشیٹ کرنے کے انتہائی قابل ہیں، ان کی حوصلہ مندی کرنی چاہیے اس میدان کے اندر۔ باقی ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان ہیں، اور انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان ہو اور غلطی نہ کرے یہ تو ممکن نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی کئی ایک مسائل میں جو مسلمانوں کے درمیان کئی اہم ترین اور حساس ترین مسائل تھے، ان میں ان سے کئی جگہ تسامح ہوا، غلطی ہوئی، اور انہوں نے خود بھی یزید کے حوالے سے جو کچھ ان کے منہ سے نکلا اس پر خود بھی انہوں نے معذرت بھی کی، اور اس کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا۔ اسی طرح کئی اور باتیں ہیں جن کے حوالے سے انہوں نے رجوع بھی کیا، اپنی ندامت کا اظہار بھی کیا، اور کسی ایک رائے کو حتمی نہیں سمجھا۔ کوئی ایک رائے تھی وہ انہوں نے اپنی طرف سے ظاہر کر دی، بعد میں اسے اپنی زندگی کی ایک بڑی غلطی بھی قرار دے دیا۔ اسی طرح کئی اور ان کی ایسی ملتی جلتی باتیں ہیں جس کے حوالے سے وہ اپنا نقطہ نظر پیش کر چکے ہیں۔ ہر عالم دین ان سے اختلاف کر سکتا ہے، اپنے دلائل کا اظہار کر سکتا ہے، ان کو مختلف مسائل میں اگر وہ غلطی پر ہیں تو انہیں غلط ثابت کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے، چونکہ علم تو اختلاف سے پاورفل ہوتا ہے، اور علم جو ہے جب تک اختلافات سامنے نہ آئے، علم کھل کر سامنے نہیں آتا، تو تہذیب کے دائرے میں، اخلاق کے دائرے میں اور دلائل کے دائرے میں ضرور جو ہے ہر عالم دین سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ وہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے۔ کئی یہ غلطیاں ہیں، جیسا کہ ہم نے شروع میں اپنے اشعار میں بھی کہا ہے کہ ان کی کچھ باتوں سے نالاں ہم بھی ہیں، ہمیں بھی ان کی کئی باتوں سے اختلاف ہے، بلکہ شدید اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف کا دامن کسی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے. کیسا بندہ جو دنیا کفر کو اسلام کی طرف متوجہ کر رہا ہے، ہم اس کی معمولی اور چھوٹی باتوں پر اختلافات کے ذریعے جن پر وہ معذرت بھی کر چکے ہیں، اپنے الفاظ بھی واپس لے چکے ہیں، اور کئی ایک الفاظ ان کی زبان سے ایسے نکلے جو سبقت لسانی پر مشتمل تھے، انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی کہ میں صحیح اردو نہیں بول سکتا، مجھ سے الفاظ نکل گئے. تو ان کی معذرت کو قبول کرنا چاہیے. جب کوئی بندہ معذرت کر لے، توبہ کر لے، اس کی معذرت قبول کر لینی چاہیے. اگر قبول نہ کی جائے، جو بندہ ضد پر اڑا رہے اور توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے اور معذرت کرنے والے آدمی کو زج کرتا رہے، ذلیل کرتا رہے، خطرہ ہے کہ کسی نہ کسی دن وہ خود بھی اس غلطی کے اندر مبتلا ہو جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم چونکہ ایک ایسے معاشرے میں پاک و ہند کے اندر رہتے ہیں، بر صغیر کے اندر رہتے ہیں، جو معاشرہ سراسر فرقہ واریت پر بٹا ہوا ہے، مسلک پرستی پر بٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم کئی معاملات میں انصاف نہیں کر پاتے. تقریباً ہر مسلک میں انصاف پسند علماء اور عوام موجود ہیں، اور ہر مسلک میں ہی غیر انصاف پسند علماء اور غیر انصاف پسند عوام المسلمین بھی موجود ہیں. بہرحال جو انصاف پسند ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، جو بے انصافی پر قائم رہتے ہیں، فرقہ واریت کی اینک لگا کے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، مسلک پرستی کی اینک لگا کے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، تو ان کی ایک آنکھ بند ہو جاتی ہے. جب ایک آنکھ بند ہو گئی، ایک آنکھ کھلی ہے، تو پھر اسے پورا دکھائی نہیں دیتا. ہمیں اپنی دونوں آنکھیں صرف قرآن و سنت پر بند کرنی چاہیے، اور باقی ہر جگہ اپنی دونوں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. دونوں آنکھوں کو کہیں بھی بند نہیں کرنا چاہیے کہ ہم فلاں جگہ پر ہماری دونوں آنکھیں ہی بند ہیں. قرآن و سنت کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں آپ اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیں. تو بعض دوستوں کی تو دونوں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، بعض کی ایک بند ہوتی ہے اور ایک کھلی ہوتی ہے، اس سے بھی پورا دکھائی نہیں دیتا. اور بعض جو ہے غلطی سے سفید شیشوں والی اینک سمجھ کر کالے شیشوں والی اینک لگا بیٹھتے ہیں، پھر انہیں کالا کالا نظر آتا ہے، سفید سفید نظر نہیں آتا، اور پھر وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جس سے امت میں انتشار پھیلتا ہے، اتفاق نہیں پھیلتا، اور اس کا امت کو بڑا نقصان ہوتا ہے. میں یہاں یہ شعر بھی پڑھنا چاہوں گا کہ ہر بات پہ لگا دیتا ہے تو کفر کا فتویٰ، اسلام تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اور کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ فرقہ بازو تہاڈی گل حرف آخر تے نہیں، جیڑا تہانوں نہ مننے وہ کافر تے نہیں. لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک بڑا پیارا شعر مجھے یاد آ گیا ہے اس فرقہ واریت کے اوپر ہی، کہ خدا کے نام پر سر کو جھکا لیتے تو اچھا تھا، نبی کے نام پر گردن کٹا دیتے تو اچھا تھا. مسلمانوں تمہیں اس فرقہ بندی نے مٹایا ہے، اگر ایک راہ تم اپنی بنا لیتے تو اچھا تھا. اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. اور فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اس طرح پنپیں گے، اس طرح دنیا میں ترقی کریں گے، اس طرح دنیا میں اسلام پھیلائیں گے، اس طرح اسلام کا چہرہ دنیا کو دکھائیں گے. تو مسلمانوں کو چاہیے اپنے سیاسی و مذہبی اختلافات کا حتی المقدور خاتمہ کریں. سیاسی اختلافات بھی تباہ کن ہیں اور مذہبی اختلافات بھی تباہ کن ہیں، امت مسلمہ کی طاقت و قوت کو برباد کر دیتے ہیں. سیاسی فرقہ واریت بھی ہمارے ہاں عروج پر ہے اور مذہبی فرقہ واریت بھی عروج پر ہے. پہلے مذہبی فرقہ واریت پہلے نمبر پر تھی اور سیاسی فرقہ واریت دوسرے نمبر پر تھی. اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے، اب سیاسی فرقہ واریت پہلے نمبر پر ہے اور مذہبی فرقہ واریت اب تقریباً دوسرے نمبر پر آ گئی. بہرحال سیاسی فرقہ واریت ہو یا مذہبی فرقہ واریت ہو، ہمیں اس کی نفی کرنی چاہیے تاکہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ پر عمل ہو سکے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ فرماتا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اے مسلمانوں فرقوں میں نہ بٹو.
اور 20 آیتیں اس موضوع پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور دلیلیں آ جانے کے باوجود اختلافات میں پڑ گئے۔ ہمیں یہاں تک فرقہ واریت سے روکا گیا۔ 20 آیتیں قرآن پاک میں اس حوالے سے موجود ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، مشکات المصابیح کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں جب فرقہ واریت پھیل جائے گی، فرقے، جماعتیں، ٹکڑے سیاسی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر پھیل جائیں گے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے سب سے سچے اور سچے انسان، ہماری جان سے بھی زیادہ پیارے رسول، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، تم نے ان تمام فرقوں، جماعتوں، پارٹیوں سے الگ رہنا ہے، دور رہنا ہے۔ علامہ اقبال نے تو یہ شعر لکھا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ہم اس کو تھوڑا سا بدل کے عرض کر دیتے ہیں، یوں تو بریلوی، دیوبندی، وہابی اور اہل قرآن بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اپنا مسلمان ہونا بھی چیک کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول ہمیں صحیح مسلمان ہی نہ مانے، پھر کیا بنے گا؟ پھر کہاں بھاگیں گے؟ این المفر، کون سا بھاگنے کا راستہ رہ جائے گا؟ لہٰذا ہمیں چاہیے اس حوالے سے اعتدال کا راستہ اختیار کریں۔ علماء سے اختلاف دلائل کی بنیاد پر کرنا ہے ضرور کریں، لیکن عام لوگوں کا علماء سے اختلاف بنتا نہیں۔ عام لوگوں کو چاہیے علماء کے جو قرآن و سنت پر مشتمل دلائل ہیں ان پر عمل کریں، لیکن علماء کا کوئی آپس میں اختلاف ہو جائے تو دلائل سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، دلائل سے ان کا رد ہو سکتا ہے، وہ کوئی بہت بڑے فقیہ اور محدث نہیں ہے جن سے اختلاف نہ ہو سکے، لیکن بہرحال یہ ماننا پڑے گا انصاف پر مشتمل ہے کہ تقابل ادیان پر اس وقت وہ تقریباً اس وقت ہیرو ہیں، اس وقت جو ہے وہ ہیرو کہہ لیں یا ہیرا کہہ لیں، اس وقت وہ دنیا ایک کفر کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، لاکھوں لوگ ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور پیارے آقا، پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ پر کوئی ایک بندہ بھی ہدایت پا جائے تو اتنے اتنے اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک بندہ ہدایت پا جائے کسی کی وجہ سے، اس کے لیے اتنے اتنے اونٹ، جس بندے کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ چکے ہوں، اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دینا، اس کو اختلافات کی نظر کر دینا، اور اس کو جو ہے بالکل اس کی خدمات کو نظر انداز کر دینا، ایک آنکھ بند رکھنا، ایک کھلی رکھنا، اور تعصب کا مظاہرہ کرنا، غیر ضروری اور غیر شرعی نفرت کا مظاہرہ کرنا، یہ کسی طرح بھی زیبا نہیں ہے۔ میں یہ باتیں صرف ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں نہیں کہہ رہا، اب میرا الحمدللہ انصاف پر مبنی یہ جو ہے کہنا ہے کہ ہر عالم دین کو یہ حق حاصل ہے کہ ہر عالم دین اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی عالم دین سے کوئی غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے، تو پھر آپ اس کا سب کچھ زیرو سے ملٹیپلائی نہ کر دیں۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، علماء چونکہ بولتے بہت زیادہ ہیں، تقاریر کرتے ہیں، خطابات کرتے ہیں، تو غلطیاں تو ظاہر ہوں گی، جو زیادہ بولے گا زیادہ غلطیاں تو کرے گا، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ لیکن جو انسان ہوتا ہے وہ غلطی پر قائم نہیں رہتا، شیطان غلطی پر اکڑ جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے اور ابلیس بن جاتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا جاتا ہے اور اسے نکال دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہر عالم دین کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، تو ہمیں اسے سنبھلنے کا موقع دینا چاہیے۔ اس کی غلطی کو بار بار اس کے منہ پہ مار کے اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ تم کیا اسلام کی خدمت کر رہے ہو، ہم نے تو تمہیں اسلام سے ویسے ہی فارغ کر دیا ہے، ہم نے تو تمہیں ویسے ہی اسلام سے نکال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسلام میں داخل کرنے کا حکم دیا ہے، اسلام سے نکالنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس بات کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری مبنی پر انصاف یہ جو گفتگو ہے دیانت دارانہ میں نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ اس پر اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اور میں آخر میں
یہی کہوں گا کہ انہی اشعار پر میں جو ذاکر نائک کے حوالے سے میں نے جو اشعار لکھے ہیں انہی پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ روشنی کا نام ذاکر نائک ہے، اندھیروں سے ہم کلام ذاکر نائک ہے، داعی اسلام ذاکر نائک ہے، خادم اسلام ذاکر نائک ہے۔ کیمبل امریکی کو ناکوں چنے چبوا دیے، کیمبل امریکی کو ناکوں چنے چبوا دیے، دلیل سے مبلغ اسلام ذاکر نائک ہے۔ اختلاف رائے پر بد زبانی ہے غلط، اختلاف رائے کا احترام ذاکر نائک ہے۔ ان کی کچھ باتوں سے نالاں ہم بھی ہیں، ہم بھی الحمدللہ یہ کہہ رہے ہیں جو اختلاف ہے وہ اختلاف ہے، جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ ان کی کچھ باتوں سے نالاں ہم بھی ہیں، مگر لائق احترام ذاکر نائک ہے۔ انصاف کو اپناؤ تم اے سرور اسلامی، انصاف کو اپناؤ تم اے سرور اسلامی، انصاف ہی سے دعوت اسلام ذاکر نائک ہے۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک جو عالمی مبلغ اسلام ہے، تقابل ادیان کے عظیم عالم ہیں، وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد کے اندر ان کے خطابات ہوں گے۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انہیں پاکستان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور الحمدللہ ایک سنی عالم دین ہونے کے ناطے سے انصاف پر مبنی ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ باقی جو ان سے اختلاف ہے وہ رہے گا، جو ان کی اچھی باتیں ہیں ان پر انشاءاللہ تعریف بھی ہوتی رہے گی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قُلِ الْحَقَّ لَوْ كَانَ مُرًّا، کہ تم حق بات کہہ دیا کرو چاہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ بقول اقبال، آئینے جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ انصاف پر قائم اور دائم رکھے۔ اگر ہمارا یہ ویڈیو پیغام آپ کو اچھا لگا ہے، آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے، آپ کو کچھ متاثر کر سکا ہے، تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر لیں، ہمارا چینل فالو اینڈ سبسکرائب کر لیں، تاکہ یوٹیوب کی راہداریوں میں ہماری اور آپ کی دوبارہ بھی ملاقات ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرا، وما علینا الا البلاغ المبین۔